یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن کے دائی امن کے سنگ ZDK وائس آف پیس کے سنگ. میں ہوں ظفر شیخ اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پہ ZDK وائس آف پیس پہ. وائس آف پیس کو پھیلانا ہے، امن کا گہوارہ بنانا ہے، کیونکہ یہی ہے ہماری ریت ZDK وائس آف پیس. تو آج کی نشست میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معزز اور محترم شخصیت جناب رانا طاہر صاحب موجود ہیں. تو میرے ساتھ حسب معمول جناب سینئر صحافی اور بہت ہی تجربہ کار صحافت کے حوالے سے محمد اسلم مہر صاحب وہ بھی شامل ہیں. اور آج کی نشست میں ہم جناب رانا صاحب سے ان کی زندگی کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور جہاں جہاں انہوں نے وقت گزارا ہے اس حوالے سے بات چیت کریں گے. تو رانا طاہر صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ZDK وائس آف پیس یوٹیوب چینل پہ. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. جی شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا رانا صاحب، وہی ایک سب سے پہلے جو ایک بات پوچھی جاتی ہے کہ ایک تو آپ بتائیں ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو کہ آپ کا تعلق پاکستان سے ہے اور پاکستان کے کس علاقے سے ہے اور وہاں کی ابتدائی تعلیم وغیرہ یہ بھی تھوڑی سی بتائیں اور اس کے بعد بات کو آگے پھر بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم. میں پاکستان اپنا کھاریاں سے ہوں اور ضلع گجرات ہے میرا. اور تعلیم جو میں نے حاصل کی وہ کھاریاں گورنمنٹ ہائی اسکول سے کی ہے. اچھا. تو اس کے بعد پھر اپنا تھوڑے بہت کورس کیے ادھر. تو اس کے بعد میں نے لائبریری بھی ادھر چلائی ہے. اور والد صاحب کے ساتھ میرے ڈاکٹر رانا فیض علی، پھر والد صاحب ان کا کلینک تھا ادھر بھی اپنا ساتھ ان کے بیٹھتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو پھر 80 میں میں اچھا جرمنی کے لیے. اچھا چلیں یہ باتیں ہم آپ کو بعد میں پوچھیں گے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان کھاریاں سے آپ کا تعلق ہے، تحصیل کھاریاں اور ضلع گجرات. تحصیل کھاریاں جو کہ پاکستان کی بہت ہی ایک اہم تحصیل ہے، کیونکہ وہاں ایک ہماری چھاونی ہے اور وہ چھاونی پاکستان کے دوسرے نمبر پہ ہے. تو اس لحاظ سے بھی کھاریاں کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے ہر لحاظ سے. اچھا جیسا آپ نے یہ بتایا کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کھاریاں گورنمنٹ ہائی اسکول سے کی، تو یہ اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ آپ کا بچپن اور لڑکپن کیسا تھا؟ بچپن جیسا بچوں کا ہوتا ہے. اچھا شرارتیں کرنی، اچھا اسکول سے بھاگ کے فلم دیکھنے چلے جانا اور دوستوں کے ساتھ. اور ادھر ایک ہمارے نزدیک ہی ہائی اسکول کے نزدیک ایک ٹیوب ویل تھا، ادھر ہم چلے جاتے تھے، گجی چارہ کھیلتے تھے. اچھا. مگر پڑھائی میں بہتر تھے بہت، یعنی کہ بہت بہتر تو نہیں مگر بہتر تھے. تو اسی طرح اپنا شرارتیں کرتے کرتے ابھی یاد آتی ہے، سارے دوست یاد آتے ہیں. اچھا کوئی یادگار واقعہ؟ یادگار واقعہ تو بہت ہیں اپنا. کوئی ایک ذرا ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے جاننا چاہیں گے. ایک بار ہم گئے ہوئے تھے، وہ کھاریاں کے میرے غفور صاحب ہیں. اچھا. تو وہ اور میں اور اپنا ایک اور دوست تھے، ہم جیلم گئے ہوئے تھے فلم دیکھنے کے لیے. اچھا. تو جب واپس آئے تو میں نے بہانہ لگایا میں تو ٹیوشن پڑھنے گیا ہوا تھا. تو بھائی جان نے پوچھا اچھا ٹھیک ہے. تو ادھر اپنا میرے غفور صاحب جو دوست وہ گزرے، تو بھائی جان نے ان سے بھی پوچھا ہاں جی آپ کدھر تھے؟ کہتے ہم جادہ موڑ پہ میں نے رانے کو دیکھا تھا. اور رانا جو ہے بس کے اوپر بیٹھ کے تو آ رہا تھا تو مجھے جگہ نہیں ملی. تو وہ پھر میری جو ہے نا شامت ہے ان کا جادہ موڑ تو جیلم میں ہے. تو آپ تو کہہ رہے تھے میں اپنا گیا ہوا تھا ادھر اپنا ٹیوشن پڑھنے کے لیے. تو اس کے بعد پھر باقاعدگی سے ٹیوشن جاری کر رکھی. اس کا مطلب ہے جیسے بچے ہوتے ہیں وہ بچپن میں اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں. اصل مہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مہر صاحب آپ کے ذہن میں کیا کچھ ہے جو رانا صاحب سے آپ پوچھنا چاہیں؟ پہلے تو جی بہت شکریہ ان کا کہ انہوں نے اپنے دولت خانہ پر گھر پر ہمیں یہ وقت دیا اور ہم ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. اور شیخ ظفر صاحب کے یوٹیوب چینل کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے انٹرویو کے ساتھ ان کی معلومات دوسروں تک پہنچانے کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، ایک عزم ہے. اور اس سے انشاءاللہ تعالی دوسرے لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا. رانا صاحب آپ نے فرمایا کہ آپ پہلے جرمنی آئے تھے، تو جرمنی میں کاروبار کیا یا مزدوری کی؟ جرمنی میں سر پہلے تو آ کے مزدوری کی، فیکٹری ایک میں کام کیا تھا. پھر آہستہ آہستہ جب زبان سیکھی، زبان جو لازمی ہوتی ہے وہ سیکھنی پڑتی ہے ہر ملک میں آ کے نا، تو وہ آ کے سیکھی. تو اس کے بعد میں نے اپنا فرینکفرٹ سے سامان لے کے آتا تھا. اور میرے بڑے بھائی جان بھی میرے ساتھ تھے اور ایک اور دوست بھی تھے کھاریاں کے.
تو وہ پھر ہم ہمبرگ میں آ کے بیچتے تھے. تو وہ اپنا کاروبار تو جی اپنا جو ہے نا وہ سب سے بہتر ہے. کیا اسٹیشنری کا سامان تھا یا الیکٹرانک سامان آپ فروخت کر؟ نہیں، وہ ہمارے پاس سامان ہوتا تھا، یہ اپنا پینٹیں تھی اور بیلٹس وغیرہ تھے، اور جو اپنا ان کو کیا کہتے ہیں جرمن میں ہوزن ٹریگر کہتے ہیں، گیلس وغیرہ وہ بیچتے تھے، یعنی ریڈی میڈ. اور شمک وغیرہ جو ہار کانٹے وغیرہ، یہ کافی میں نے تجربہ جیولریز وغیرہ. آرٹیفیشل جیولری. جی ہاں. تو آپ کتنا عرصہ رہے جرمنی میں؟ میں جرمنی ہمبرگ میں 8 سال رہا ہوں. ماشاء اللہ 8 سال رہے. تو کیا آپ کو وہاں پر شہریت نہیں مل سکی تھی 8 سال نہیں، کے؟ ادھر وہ اپنا ہم نے بھٹو کے زمانے کی بات ہے 80 کی، تو 89 تک میں ادھر رہا ہوں. تو وہ ہم نے وہ سیاسی اسٹے لی ہوئی تھی، اچھا جو لوگ سب لیتے معمول تھا. جی معمول تھا. جی. اچھا، تو کیسا ماحول تھا جرمنی میں وہاں کی مقامی آبادی کے حوالے سے، یا تارکین وطن جس میں پاکستانی کمیونٹی بھی ہو، وہ کیسا ان کے ساتھ برتاؤ تھا؟ یعنی کہ بہت اچھا تھا ان کا. وہ اس زمانے میں سی ڈی ہوئی تھی اور سی ایس یو تھی ادھر اپنا پارٹی نا. اچھا تو ہیلمٹ شمت تھا ایک. اچھا. تو وہ غیر ملکیوں کے اپنا اس میں نا بڑا اپنا ان کو لائک کرتا تھا، اور ہمیں اس نے بڑی سہولتیں دے رکھی تھی نا. تو بڑا اچھا میرا ٹائم ادھر گزرا ہے، ابھی بھی یاد آتی ہے جرمن کی. نہیں، تو آپ نے پھر وہاں اگر ماحول آپ کا اچھا تھا اور آپ پسند بھی کرتے تھے تو وہاں آپ نے اسٹے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ میرے 2 بڑے بھائی جو ادھر ڈنمارک میں ہوتے ہیں، رانا ریاض اور رانا خالد، ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ادھر ہی آ جاؤ، ادھر ہی آ کے سیٹ ہو جاؤ، کیونکہ جرمنی میں ذرا ہارڈ ورک ہے، تو ادھر اپنا بہتر ہے کہ ادھر آ جاؤ. تو پھر میں 89 میں ڈنمارک آ گیا. تو رانا طاہر صاحب، پھر آپ کی قانونی حیثیت یہاں پر کس طرح آپ کو رہنے کے لیے آپ کا جواز بنی، اور آپ نے قانونی طور پر یہاں رہائش رکھی اور اب بھی رہ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس ڈینش شہریت ہے؟ جی جی. تو یہ طریقہ آپ نے کیسے اپنایا؟ یعنی کہ ادھر ایک عربی تھا، تو انہوں نے ہمارا ویزا جو لگوایا ہوا تھا کاروباری ویزا، تو اس کی وجہ سے میں ڈنمارک جا سکتا تھا. تو اس کے بعد میں نے یہاں پہ شادی کی تھی، تو اس کے بعد مجھے وہ اپنا پہلے دوسرا کارڈ ملا، پھر وہ ملا، پھر پاسپورٹ اپلائی کیا. تو اس طریقے سے ابھی میرے پاس جو قانونی حیثیت ہے. تو آج کل آپ یہاں ڈنمارک میں، ہم یہاں جہاں موجود ہیں، آپ 2 طرح کے کاروبار کو ہینڈل کر رہے ہیں، ایک دکان ہے اور ایک بال کاٹنے کا. تو ان دونوں دکانوں کو آپ جو کاروبار کو ہے خود کام کر رہے ہیں، یا کہ آپ نے ملازمین رکھے ہوئے ہیں؟ ایک تو ہے کہ بال کاٹنے کا ادھر نہیں ہے، یہ اپنا بیوٹی پارلر ہے. بیوٹی پارلر ہے. ہاں جہاں پہ صرف میک اپ وغیرہ. ہاں، میں یہ سمجھا تھا شاید بیوٹیشین نا. ہاں. تو ادھر میں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں، تو جو میرے پاس کام کرتے ہیں. ایک میرے پاس لیزر والا ہے جو اپنا سسٹم ہے. جی ہاں، وہ ہوتا ہے. تو جو میں پہلے اپنا کیومین کرتا تھا وہ میں نے 28 سال کی ہے، وہ میں نے ابھی آگے لوگوں کو دے دی ہے نا. ٹھیک ہے. جی. لیزر جو آپ نے بتایا، تھوڑا آپ معلومات ہمیں بھی دیں اور سننے والوں کو بھی ہم پہنچائیں. لیزر ایک تو ہے نا کہ پاکستان کے اندر پتھری جو ہے اس کو بھی لیزر کے ذریعے ریموو کیا جاتا ہے. آپ کی لیزرنگ کا جو کام ہے اس کی نوعیت کس قسم کی ہے؟ جی، یہ اپنا لیزر وہ اپنا پتھر نکالنے والی نہیں ہے. یہ اپنے جو بال ہیں نا لوگوں کے ہوتے ہیں، کمر پہ بال ہوتے ہیں، جسم پہ بال ہوتے ہیں، ان کو ریموو کرنے کے لیے 5 یا 6 بینڈنگ ہوتی ہیں. تو اس کے بعد پرماننٹ یہ بال ختم ہو جاتے ہیں. یعنی خواہ میل ہو یا فیمیل ہو، دونوں کا ادھر بندوبست. یہ کتنا پیریڈ لیتے ہیں ریموو کرنے کے لیے؟ یعنی کورس ہے نا؟ جی کورس ہے. یہ 5 مہینے کا کورس ہے. اچھا. اور ہر مہینے ایک اپنا اس کی بینڈنگ ہوتی ہے. ایک بھی ہینڈلنگ ہے، یعنی منتھلی بھی ہینڈلنگ ہوتی ہے اس کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹرینڈ جو ہے یہ میل یا فیمیل میں زیادہ ہے کہ جسم پر بال زیادہ ہوتے ہیں اور لوگوں کا رجحان اس طرف زیادہ ہے؟ جی، ہمارے پاس تو زیادہ تر جو ہے نا وہ اپنا آدمی آ رہے ہیں. اچھا. یعنی کہ میں نے پہلے سوچا تھا کہ عورتیں زیادہ اس فیلڈ میں ہے نا آتی ہیں، مگر زیادہ مرد آتے ہیں جن کے کمر پہ بال ہوتے ہیں، اپنے بازوؤں پہ ہوتے ہیں، تو وہ ریموو کرواتے ہیں. اچھا، جیسا آپ نے بتایا کہ 6 مہینے کے بعد یا 6 کورسز کے بعد بالکل ٹوٹل ریموو ہو جاتے ہیں. وہ بالوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے، بال کتنے سخت کتنے موٹے ہیں، اور اپنا آدمی کی انسان کی جلد کس نوعیت کی ہے نا، تو اس حساب سے ہوتا ہے. کبھی 6 بینڈنگ، کبھی 8، یعنی 8 سے زیادہ نہیں. 8 کے بعد آپ بالکل بے فکر ہو جائے، وہ بال دوبارہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. جی. اچھا رانا صاحب، کتنا عرصہ یہاں ابھی ڈنمارک میں آپ کو ہو چکا ہے؟ میں 89 میں آیا تھا ادھر،
تو ابھی جی ادھر ہی ہوں. تو کتنے میرا 30 سال ہو گئے ہیں, 29-30 سال ہو گئے ہیں. اچھا, کیسا آپ سمجھتے ہیں کہ جرمن ماحول کو یا ڈنمارک کے ماحول کو, اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں وہاں کی مقامی آبادی اور تارکین وطن اور یہاں کی مقامی آبادی اور تارکین وطن کے حساب سے؟ جرمنی میں تو اس وقت تو اس طرح کی ہوش ہی نہیں تھی کہ بندہ دیکھے کہ کس طرح کے سلوک ہو رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے. ادھر تو بس تھا کہ اپنا ترقی کرنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو ادھر اچھا تھا. اور ادھر ڈنمارک میں آ کے دیکھا تھوڑا سا ہے ادھر راسسٹ ہے, مگر جس علاقے میں رہ رہا ہوں زیادہ تر ڈینش ہے یہاں پہ. اور یہ اتنے 30 سال سے میں اسی گھر میں رہ رہا ہوں. تو پہلے میں آپ بھائی جان کے پاس رہا تھا فریسبیا میں, اوسٹبورو رہا ہوں. ابھی مجھے 30 سال ہو گئے ہیں, مگر میرا کبھی ان لوگوں سے پالا نہیں پڑا جو برے لوگ ہوں. اچھے مجھے ملے ہیں اور میرے پڑوسی بھی ہیں سارے. کاروبار کے دوران آپ کے پاس جو بالوں کے کورس کے لیے لوگ آتے ہیں, کیا مقامی لوگ ڈینش بھی آتے ہیں؟ جی ڈینش بھی آتے ہیں اور غیر ملکی, زیادہ تر غیر ملکی آتے ہیں, کیونکہ جو ڈینش ہیں ان کے بال نظر نہیں آتے, مگر پھر بھی ڈینش آتے ہیں ادھر ہمارے پاس نا. غیر ملکیوں میں زیادہ تعداد کن کے, پاکستانی ہیں یا کون ہے؟ عربی ہیں, عربی اور ترکی. پاکستانی بھی آتے ہیں. آپ کا عملہ جو یہ کام کرتا ہے وہ جنہوں نے کورس کیا ہوا ہے, جنہوں نے اس بھی ہینڈلنگ کے متعلق اپنی تعلیم لی ہوئی ہے, وہ جو ہیں وہ پاکستانی خواتین و مرد حضرات ہیں یا کہ ڈینش ہیں؟ میرے پاس ایک پاکستانی ہے, ایک ایرانی ہے اور ایک انڈین ہے, اور ایک ڈینش لڑکا میرے پاس کام کرتا ہے. تو اپنا ماشاءاللہ بڑا اچھا میرا کام جا رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنے کام سے مطمئن ہیں؟ میں مطمئن ہوں. یعنی اور بھی کچھ کام کرنے کا ارادہ ہے مختلف نوعیت کا؟ کیونکہ میں نے مائنڈ کیا ہے, بلکہ وہ کیا کہتے ہیں, یہ محسوس کیا ہے, مائنڈ نہیں کیا, معاف رکھنا, میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ کاروباری زیادہ ہے, بس یعنی بزنس مین جی جو ہوتے ہیں. میرا اپنا ساتھ میں میرے پاس بانے ہیں, وہ پرائیویٹ بانے بنایا میں نے نا شروع میں. تو اپنا پھر بعد میں کوئی مسائل ہو گئے تھے, تو اس کی وجہ سے میں نے ابھی ڈینشو کو دیا ہوا ہے. ادھر ہمارے پاس 20 بچے ہیں اور 2 پیٹکو ہیں اور اپنا ساتھ میں میرا بیٹا ہے نا. یعنی پھر 3 کیٹیگریز ہیں آپ کے پاس. ایک دو میں نہیں چلا رہا ابھی, میں نے ڈینشو کو لیکن وہ پراپرٹی تو آپ کی ہے نا, میری بلڈنگ آپ کی ہے. جی وہ میں نے ان کو دے دیا. صحیح ہے. اور اس کام کے دوران آپ کے ماشاءاللہ میں بچوں کی 2 تصویریں دیکھ رہا ہوں, وہ فریم میں پڑی ہوئی ہیں. تو یہ بچے ماشاءاللہ اب جوان ہو چکے ہیں. آپ کے اس کاروبار میں آپ کے بچے آپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں؟ بالکل جی, بہت اپنا میرے بچوں نے ہاتھ بٹایا. میرا بیٹا اپنا میرا سارے پیپرز وغیرہ ہر چیز دیکھتا ہے. میری بیٹی بھی دیکھتی ہے. پہلے مجھے کمپیوٹر کا نہیں آتا, میں نے بچوں سے سیکھا ہے, اسکول جا کے سیکھا ہے کمپیوٹر کا. ابھی میری بیٹی 27 سال کی ہوگی, 28 سال کی, اس کی آگے ایک بیٹی ہے. میرا بیٹا بھی آپ نے دیکھا 24 سال کا ہو گیا یہ. ماشاءاللہ. تو اچھا رانا صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے بزنس کے لحاظ سے ڈنمارک ایک اچھی جگہ ہے یا مشکلات ہیں یہاں؟ مشکلات تو سب جگہوں پہ ہوتی ہے, مگر یہ ہے کہ مشکلات کو حل کیا جائے, یعنی کہ مشکلیں ہوتی ہیں حل کرنے کے لیے. تو ادھر ہیں, مگر اپنا اگر آپ کے پاس اچھا ریویزر ہے, آپ صحیح پیپر بنوا کے تو آگے پہنچاتے ہیں. ٹیکس آپ دیتے ہیں, ٹیکس جو ہے نا بڑا ضروری ہے ادھر. تو ٹیکس دیں گے تو پھر آگے ہمارا جو ہے سارا کچھ چلے گا. ہمارے بچوں کو جو ہے اپنا ساری سہولتیں ملے گی, ہمیں سہولتیں ملیں گی. تو اچھا رانا صاحب, سماجی حوالے سے اگر میں پوچھنا چاہوں تو آپ کے تعلقات کیسے ہیں اپنی کمیونٹی, خاص طور پہ میں بات کرنا چاہوں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ یا باقی کمیونٹی کے ساتھ, سماجی حوالے سے؟ میرے تعلقات سب سے بڑے اچھے ہیں, ڈینشوں سے بھی ہیں اور اپنے پاکستانیوں سے بھی ہیں. باقی عربی اور ترکی سارے ادھر رہتے ہیں, سارے میرے اچھے دوست ہیں. ٹھیک ہے. تو بڑا اچھا ان کے ساتھ ٹائم میرا گزرتا ہے. جی. معاشی معاملات سے اگر دیکھا جائے تو آپ بے فکر نظر آتے ہیں معاشی حالات کے لحاظ سے, کیونکہ یہاں پر یہ ہے کہ اتنے سورسز آپ کے پاس ہیں یا میرے پاس یا دوسرے لوگوں کے پاس کہ روٹی روزی کا تو معاملہ جو ہے نا اس کی فکر نہیں. لیکن کیا آپ تنہائی محسوس کرتے ہیں؟ تنہائی ادھر ہے, مگر وہی اپنا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ تنہائی جو ہے نا اس کو آپ رفع کر دیں, اس کو بگا دیں. کیسے بگائیں؟ بگائیں اس طرح کہ سٹریس کی جو اگر بات لیں تو سٹریس ہر بندے کو ادھر ہے, ہر بندہ سٹریس میں ہوتا ہے. تو سٹریس میں یہ ہے کہ اپنا جس دنیا میں آپ کو سٹریس مل رہی ہے نا
اس دنیا کو دور کر دیں اور نئی دنیا کو بسائیں، نئے لوگوں سے ملیں، نئی جگہوں پہ جائیں، اپنے آپ کو بزی کریں، تو آپ کے سٹریس دوائیوں سے نہیں، ان چیزوں سے دور ہو جائیں گے۔ رانا صاحب آپ کے پاس گرم مکان ہے، کپڑے ہیں، کھانا ہے، روٹی ہے، رزق ہے، اولاد ہے، اور محتاجگی کسی چیز کی نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہوا ہے۔ ڈنمارک کے اندر ہر آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، اس کے باوجود یہ سٹریس آتی کہاں سے ہے؟ اس کی ذرا معلومات تو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہم دوسرے لوگ سٹریس جو آپ نے کہا کہ اپنی دنیا دوسری بسا لیں، وہ دنیا کون سی ہے دوسری؟ سر سٹریس تو اس دوسری دنیا میں شاید ہوگی تھوڑی بہت، مگر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کریں۔ اگر آپ بچوں کے ساتھ ہر وقت جھڑکتے رہتے ہیں، ہر وقت ان کو ڈانٹتے رہتے ہیں، اس کو چینج کریں۔ اپنا بیوی کے ساتھ جو سلوک ہے اس کو چینج کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ، یعنی کہ اپنے آپ کو بالکل چینج کر دیں تو آپ کا سٹریس دور ہو جائے گا۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ چینجنگ، جی ہاں، تبدیلی تبدیلی لائیں۔ جی ہاں۔ تو تبدیلی کے لیے فٹ بال کھیلیں یا جم جائیں یا سویمنگ کریں۔ آپ سویمنگ کرتے ہیں؟ جی میں تو یہی ہے نا دوسری دنیا۔ یعنی کہ دوسری دنیا ہے کہ پہلے اپنا دیکھیں، میں نے 28 سال اس دکان میں گزارے ہیں، تو وہی روٹین، ابھی میں نے روٹین کو ختم کیا ہے۔ ابھی 4 سال سے میں باہر ہوں، آپ سے بھی ملاقات ہوتی ہے، اپنا دوسرے دوستوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے، تو باہر نکلیں، سوئمنگ پہ جائیں، یعنی کہ اپنے آپ کو ایسے آزاد محسوس، اڑیں۔ جب آپ اڑیں گے تو ماشاءاللہ، یعنی جس وقت آپ کاروبار میں مصروف تھے، جی ہاں، بقول آپ کے آپ نے 28 برس تک دکان کی، جی اب دکان سے آپ فارغ ہیں، جی تو اس دوران کسی ایسے فرد سے آپ کا جھگڑا ہوا کہ آپ بالکل حق پر تھے اور وہ بلا وجہ اس نے تنگ کیا ہو آپ کو؟ ہوتا ہے زندگی میں، مگر ادھر ہے کہ اپنا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اگر حق پہ ہو بھی تو اگلے بندے حق آپ کا نہیں دے رہے تو کمپرومائز کر لو تھوڑا بہت، ٹھیک ہے یعنی کہ وہ ان کے ساتھ۔ جی۔ اچھا رانا صاحب، یہاں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری کمیونٹی ماشاءاللہ 25 سے 30 ہزار کے قریب ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں یہاں پاکستان کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے یا باقی اپنے کلچر کے حوالے سے وہ سارا ماحول میسر ہے ادھر، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہاں جو کمیونٹی ہے، خاص طور پہ میں اگر ذکر کرنا چاہوں، کوئی فیسٹیول ہوتا ہے 14 اگست، 23 مارچ، 25 دسمبر، اقبال ڈے، یا اسی طرح کے کئی اور تہوار مذہبی بھی حوالے سے، عید میلاد النبی، اس میں ہماری یہاں کی فیملی جو ہوتی ہیں اپنے بچوں کو بہت زیادہ ان پروگرامز میں، ان ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لینے دیتے یا نہیں لے جاتے، تو یہ کیا ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ کیوں اتنے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے ہماری فیملیز اپنے بچوں کے ساتھ؟ یہ اس طرح ہے کہ اپنا یا تو ان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اچھا، تو یہاں اپنا دیکھتے ہیں کہ باہر کا ماحول اچھا نہیں ہے ڈینشوں کے ساتھ یا جو بھی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے، اور تو کوئی وجہ نہیں ٹھیک ہے، میرے خیال میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اس وقت سال سے اوپر لگ بھگ ہونے لگا ہے یہ کرونا کی مہلک بیماری کو، یا ایک بڑی آزمائش کو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں ڈنمارک میں کس حد تک ہماری پاکستانی کمیونٹی یا یہاں کی مقامی جو آبادی ہے وہ کس حد تک متاثر ہوئی ہے، اور کس حد تک اس کو فیس کرنے میں کردار ادا کر رہی ہے؟ کرونا تو مہلک بیماری ہے، جی، یہ تو سب مانتے کنفرم ہے۔ ہیں جی۔ تو اس سے بچنے کا یہ ہے کہ اپنا گھر میں رہیں، اور زیادہ تر یہ ہے کہ اپنا بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ بھاپ لیں، جتنی بھاپ لے سکتے ہیں وہ لیں، اور اپنا نارمل اپنا گھر کے جو ٹونے ہیں نا وہ کریں، جی جی، ایس او پیز کا خیال رکھیں۔ جی ہاں، ایس او پیز کا اپنا دور ہو کے بیٹھیں، جو اپنا حکومت کہہ رہی ہے، حکومت نے بند کر دیا ہے تو ان کو اپنا زیادہ باہر نہ نکلیں، اگر ضروری کام ہے تو جائیں، دوستوں کے ساتھ گیدرنگ نہ کریں، 10 سے کم اپنا بندے اپنا انوائٹ کریں، یا کسی کے گھر جانا ہے تو ان کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ادھر کتنے ہیں، اگر زیادہ 12 بندے ہیں تو انکار کر دیں، معذرت کر لیں۔ تو یہی اپنا چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو اپنا بندہ اس پہ عمل کرے تو جی رانا صاحب، آپ خوشی محسوس کرتے ہیں؟ بالکل۔ کس طرح، کیسے؟ ہمیں بھی پتہ چلے، ہم بھی آپ کی تقلید کریں۔ خوشی اپنی محسوس، خوشی کو کیسے شیئر کرتے ہیں؟ میں دوستوں کے ساتھ خوشی اپنی شیئر کرتا ہوں،
کوئی چیز اپنا کیک بنا کر میں کھانا بنایا یا کچھ بنایا دوستوں کو بلا لیتا ہوں یا ان کی طرف چلا جاتا ہوں یا باہر ان کو کہتا ہوں کہ چلو اپنا واکنگ اسٹریٹ پہ چلتے ہیں. ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ سارے جاتے ہیں تو وہاں پہ اپنا جاتے ہیں, ہم گھومتے پھرتے ہیں, دوستوں کے ساتھ گیدرنگ کرتے ہیں. اور میں نے ایک اور میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, میں نے بنایا ادھر امسوفہ دائے. یہ ایک ایسی جگہ ہے میرے بیسمنٹ میں بعد میں دکھاتا ہوں, جہاں پہ سارے بوڑھے جوان سب آ سکتے ہیں. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ زیادہ تر دکھی لوگ آتے ہیں میرے پاس. اچھا. تو وہ اپنا آ کے بیٹھتے ہیں, ہم باتیں وغیرہ کرتے ہیں, چائے وغیرہ بناتے ہیں, کبھی کبھی کھانا بنا لیتے ہیں, کبھی باہر سے لے آتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ میں نے بنایا ہوا ہے. یعنی کہ ادھر ڈیورس بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور اپنا بچے اپنا گھر سے بھاگ جاتے ہیں, اپنی مرضیاں کرتے ہیں. اس لیے ہر ماں باپ اور بچے سارے دکھی ہو رہے ہیں. تو اس لیے یہ میں نے دکھی گھر بنایا ہے جہاں پہ آ کے. اچھا, اس کا نام آپ نے دکھی گھر نہیں بنایا میں نے, ہم صوفہ دائے. ہم سے بتا ہے جی یہ تو دکھی آتے ہیں ہنس کے جاتے ہیں ادھر سے. یعنی روندے آؤ تے ہنسدے جاؤ. بالکل جی, اس کا عنوان یہ ہوتا ہے. بالکل جی, روندے آؤ تو ہنسدے جاؤ. بالکل. اچھا, اس میں رانا صاحب زیادہ ہمارے لوگ ہیں یا کوئی دوسرے کمیونٹی کے بندے ہیں؟ جی اس میں ہمارے لوگ بھی ہیں اور ڈینش میں جس علاقے میں رہ رہا ہوں وہاں پہ ڈینش بہت زیادہ, تو ڈینش بہت زیادہ آتے ہیں. تو ان کو میں نے صرف ایک کہا کہ آپ بیئر یا یہ شراب لے کے میرے ادھر نہیں آ سکتے, باہر پیو. اب میرے جب امسو پہ آتے ہو ادھر آپ کو شراب کے بغیر بھی خوشی مل سکتی ہے. یہ نہیں کہ دو بیریں پی لی ہیں, وڈکا پی لیا یہ تو ہاں کر کے, وہ وقتی چیزیں ہیں. ان کو میں اپنا بتاتا ہوں کہ زندگی کا طریقہ بتاتا ہوں, میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے سارا کچھ. تو وہ ہمارے پاس ایک سکلو ہے, میرا ترکی دوست ہے, وہ آتا ہے, اور ایک اور ہے اپنا, وہ بھی بتاتے ہیں. یعنی کہ یہ فری ولی ہے, کوئی فیس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے اس طرح. یہ میں سمجھتا ہوں بڑی بات ہے رانا صاحب, یہ جو آپ نے موقع فراہم کیا ہوا ہے. میر صاحب بھی چلیں کبھی کبھی, ان کو بھی گیٹ ٹوگیدر, ایک تو تبادلہ خیال ہوتا ہے. اچھا, میں تھوڑا سا آپ کو سیاسی حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ سیاسی حوالے سے یا سیاسی دلچسپی ہے؟ اتنی خاص نہیں ہوتا ہے نا ایک بندے کا, یعنی اپنے وطن کے حوالے سے سوچنا پڑتا ہے کہ وطن کی فضا یا ماحول اچھا ہو سیاسی حوالے سے بھی, اور لوگوں کو خوشحالی بھی آئے. اس حوالے سے میں ذرا پوچھنا ہے. پاکستان کے حوالے سے تو ابھی جو تبدیلی آئی ہے اس سے سارے خوش ہیں. اچھا. اور کچھ ناراض بھی ہیں جو پرانی پارٹیوں کے ساتھ منسلک ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں عمران صاحب آئے ہیں تو اپنا یعنی اچھا کچھ کر رہے ہیں, کچھ تبدیلی اور اچھا کریں گے. آپ صاحب ثروت ہیں, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے, تو اس کے اندر ہمارا جو یقین ہے اس کے تحت ہم کسی کی اگر مدد کریں تو اس سے بھی انسان کی ڈپریشن ختم ہوتی ہے, ایک روحانی خوشی ہوتی ہے. تو آپ جسمانی خوشی کے علاوہ روحانی خوشی کے لیے آپ کچھ سخاوت کرتے ہیں, سوشل کام کرتے ہیں. یہ بھی ایک سوشل کام ہے جس کا ابھی ذکر کیا ہے. اس سے ہٹ کر پاکستان صاحب کا مطلب کہنے کا یہ جو میں سمجھاؤں کہ صدقہ خیرات یا اس طرح, ویسے تو آپ بالکل ٹھیک کہا آپ نے, بالکل ٹھیک کہا, حوالے سے تو آپ بہت خدمت کر رہے ہیں, لیکن ہوتا ہے نا ایک پریکٹیکلی آپ کوئی مالی طور پہ حقداروں کو پاکستان میں یا یہاں کوئی طرح. جی بالکل, میں اپنا پاکستان میں بھی اپنا پیسے بھیجتا ہوں, صدقے کے بھیجتا ہوں, اور یہاں پہ بھی ریڈ کراس ہے اور ایک اور ہے اپنا لیا اولن گرانٹ سے, ان کو بھی پیسے بھیجتا ہوں. اور اس طرح جو برین فائننگ ہے ان کو بھی دیتا ہوں. وہ باقاعدہ میرے پاس وہ آ جاتے ہیں, گیرو کارڈ آ جاتے ہیں, تو ادھر میں پیمنٹ کرتا ہوں. تو ویسے بھی اپنا گائے بگائے مسجد میں بھی جو بھی ان کی بھی اخراجات ہیں جی وہاں پہ بھی نا, وہ بھی اپنا ہاتھ بٹاتے ہیں. جب میں اپنا جہاں ضرورت ہوتی ہے میں اپنا کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, کوئی ایسی خواہش جو آپ سمجھتے ہیں, باقی زندگی کے سارے سلسلے تو آپ چلا رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے, لیکن ایک دل میں یا ذہن میں ایک ایسی بات ہوتی ہے نا, خواہش ہوتی ہے کہ یار مجھے یہ بھی کرنا چاہیے, کوئی ہے ایسی کوئی خواہش ایسی؟ بس جی خواہشیں تو ساری تقریباً پوری ہو گئی ہے, اور کبھی کبھی بندہ سوچتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہوئی. تو میرا اپنا خواہش یہ ہے کہ پاکستان میرے پاس میرے والد صاحب سے مجھے جگہ ملی ہوئی ہے,
تو وہ پلاٹ ہے میرے پاس چھوٹا سا، تو ادھر میں آنکھوں کا ہسپتال بنانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. تو وہ کام شروع ہو چکا ہے. میرے بڑے بھائی جان ہیں بریگیڈیئر رانا مشتاق، اور ان کی بیٹی ہے، تو ان کے جو خامد ہے وہ بھی اپنا بریگیڈیئر ریٹائر ہو چکے ہیں، تو وہ میری مدد کر رہے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ادھر میں آنکھوں کا ہسپتال بناؤں گا. ہوگا چھوٹا سا ہی، مگر شروعات یہ کہاں ہے؟ یہ کھاریاں میں گلانے روڈ پہ ہوگا. رانا مارکیٹ ہماری ہے، بڑی پرانی ہے، 1968 کی ہے. تو ادھر میری چھوٹی سی جگہ، تو وہاں پہ میں کرنا چاہتا ہوں. تو یہ میری خواہش ہے. اچھا، ڈنمارک کے حوالے سے کوئی ایسی بات جو آپ کو اچھی لگتی ہے، جو آپ کو بری لگتی ہے؟ ڈنمارک میں سب کچھ اچھا ہے، مگر ان کا جو کلچر ہے، ان کا جو ڈینش کلچر ہے، وہ تھوڑا سا کھلتا ہے. جب کیا یہ جو وقتاً فوقتاً یہ جو پابندیاں قوانین میں کر رہے ہیں، تارکین وطن کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اس حوالے سے؟ یہ ہے کہ اپنا کچھ تو ہماری اپنی غلطیاں ہیں جی. جن کی وجہ سے یہ قانون سخت ہوتے جا رہے ہیں. تو دوسرا یہ جو حکومت آئی ہوئی ہے، یہ بھی اپنا کافی اپنا اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے، اسٹرک ہوتی جا رہی ہے. تو یہ اپنا تو ابھی دیکھیں جو نوجوانوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے جو ہماری دوسری تیسری نسل ہے، وہ تعلیم میں آئیں، بزنس میں آئیں، کاروبار میں آئیں، ان کے لیے آپ بہتر کیا چیز سمجھتے ہیں؟ نوجوانوں کو اور جو نئے آنے والے ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ زبان سیکھیں، اور جو بچے ادھر پیدا ہوئے ہیں وہ اپنا صحیح طریقے سے پڑھائی کریں. یعنی کہ فری پڑھائی ہے ادھر. ہر بچے کو کوئی نہ کوئی کچھ نہ کریں تو کچھ نہ کچھ ہونویکلی سیکھ لے، کچھ بن جائے. یہ نہیں کہ وہ جو سنیکا بن جائے گا، جی یہ ترخان بن گیا ہے، جو لوہار بن جائے گا. ادھر کوئی کچھ نہیں کہتا. سارے اپنا کام جو ہے نا اللہ کے دیے ہوئے کام ہے، تو وہ جو یعنی کہ ہنر سیکھیں. ہنر لازمی ہے. ہنر سیکھیں. اپنا آج کل اپنا میڈیا پہ اپنا ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، بڑے اس میں اپنا حصہ لیں. اور بچے ویسے بھی بہت کامیاب ہیں یہاں پہ. یورپ میں مسلمانوں کے مستقبل کو آپ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ اچھا سوال میئر صاحب. جی مستقبل یعنی کہ گائے بگائے جو حالات ہو رہے ہیں، جو اپنا ادھر اپنا جو چائننگیں بنی تھیں، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، اس کی وجہ سے فرانس میں جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے حالات برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں. مگر ہم اپنی سوچ سے، اپنے عمل سے اس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں. اچھی بات ہے. یعنی کہ جو میں اب اس پروگرام کے اختتام پر احمد ندیم قاسمی کا ایک سدا بہار ایک دفعہ جو سنا تھا میں نے، وہ میرے کمپیوٹر میں محفوظ ہو گیا تھا. کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی باتیں سن لیتے ہیں، مزہ آتا ہے، اچھا لکھتے ہیں، لیکن کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی کہی ہوئی بات صرف ایک دفعہ سننے سے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے. بڑا عرصہ پہلے میں نے یہ شعر سنا تھا کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا. احمد ندیم قاسمی کہتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. واہ کیا بات، کیا بات ہے. اچھا، شاعری سے آپ کو کچھ لگاؤ ہے؟ شاعری چند کوئی شعر اگر زبانی اگر یا کوئی سنائیں، آپ نے لکھا ہوا ہے، سنائیں. جی بس دو تین. ہاں دو چار لائنیں. ہاں دو چار لائنیں جو ہیں میں نے کاغذ دیا تھا آپ کو. ہاں یہ آپ کا لکھا ہوا ہے، سنائیں. دیکھیں جی بیٹھے ہوئے ہیں، 25 دسمبر ہے آپ کے گھر کے اندر. جی خواب پلکوں کی ہتھیلی پہ چنے رہتے ہیں. واہ کون جانے وہ کبھی نیند چرانے آئے. واہ. مجھ پہ اترے میرے الہام کی بارش بن کر، مجھ کو ایک بوند سمندر میں چھپانے آئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جب میں سنوروں تو وہ گلنار کرے میرا تبسم، جب میں ہنس دوں تو وہ غنچہ سا چٹک نہ چاہے. بہت اچھے، بہت اچھے. جب میں تنہا ہوں میرا ہاتھ پکڑ لے آ کر، جب میں چپ ہوں تو وہ بادل سا برسنا چاہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میری برسوں کی اداسی کو صلہ کچھ تو ملے، اس سے کہہ دو میرا قرض چکانے آئے. اچھا ہے. وہ میرے کانپتے ہونٹوں کی صدائیں سن لے، یا میرے ضبط کو اظہار کا لہجہ دے دے.
یا میرے اظہار کو ضبط کا لہجہ دے دے. کیا بات ہے، کیا بات. یا مجھے توڑ دے ایک گہری نظر سے چھو کر، یا مجھے چوم کے تخلیق کا سانچہ دے دے. واہ واہ. میری تڑپ اٹھا جائے خدا کی مانند، اور مٹ جاؤں تو پھر مجھ کو بنانے آئے. واہ بہت خوب. بہت خوب. خواب پلکوں کی ہتھیلی پہ چنے رہتے ہیں، خواب پلکوں کی ہتھیلی پہ چنے رہتے ہیں. کون جانے وہ کبھی نیند چرانے آئے. واہ آپ تو برونسائے ہوزم کے شاعر ہیں جی. کیا بات ہے رانا صاحب، بہت اچھی جناب گفتگو بھی ہوئی. وہی لیک آف ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس تھوڑا سا. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جی آپ کا بھی، تو دونوں بھائیوں کا. آپ آئے ادھر اور اپنا قیمتی وقت مجھے دیا ہے آپ نے. ہاں تو اور میں اپنا ڈنمارک جب آیا تھا تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دونوں بھائیوں نے میری بہت مدد کی تھی، اور بہت اپنا میرے رانا خالد صاحب اور رانا ریاض صاحب. ٹھیک ہے. تو اب بھی جب بھی مجھے کبھی کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، کچھ اپنا مسئلہ پڑتا ہے، تو میں اپنے بھائی جان کو فون کرتا ہوں تو وہ مجھے اپنا ہر جگہ پہ میرا ساتھ دیتے ہیں. ایسی بات ہے. تو وہ میرے اپنا بھائی کم اور باپ زیادہ. بالکل ماشاء اللہ ماشاء یہ اللہ. انڈرسٹوڈ بات ہے رانا صاحب کہ بھائی بھائیاں دیاں باواں ہوندے نے. یہ بالکل صحیح بات ہے اس طرح. بہرحال یہ تھا ہمارا آج کا معزز ناظرین پروگرام، اور ایک شعر میں ان کی نظر بھی اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کی نظر بھی کروں گا کہ نفرتوں میں کیوں گزاریں ہم یہ پیاری زندگی، نفرتوں میں کیوں گزاریں ہم یہ پیاری زندگی، پیار کرنے کے لیے بھی کم ہے ساری زندگی. تو اس لیے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بہت بڑی آزمائش سے جلدی سے نکالے، اور اس کے لیے وہی ضروری ہے کہ اگر ہم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اپنے آپ کو، اپنی ذمہ داریوں کو صحیح نبھائیں تو یہ ہمارے لیے اچھا ہوگا. میر صاحب آخر میں کیا آپ؟ بس جی شیخ ظفر صاحب، اس وقت جو یہ وبا ہے یہ ڈنمارک میں اس کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے، لیکن نہ کم علمی کی وجہ سے. میں خود کم علم ہوں لیکن میرے بچے میری رہنمائی فرماتے ہیں، کرتے ہیں. تو ہمیں اپنی جو یہ بات ہے نا کہ کچھ نہیں ہوندا، او یار کچھ نہیں ہوندا، جفیاں پاؤ. میں جنازے دے اتنے بھی دیکھا، نماز پڑھن گیا، جنازہ پڑھن گیا، کچھ دوست لاپرواہی کرتے ہیں. دیکھیں یہ قوم پڑھی لکھی ہے، تعلیم یافتہ ہے، آپ کو ہر لحاظ سے میڈیا کے ذریعے معلومات بہم پہنچاتے ہیں. آپ کو ان کی دی ہوئی اطلاعات اور جو ہدایات ہیں ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ہر بشر کو روئے زمین پر جہاں جہاں بھی وہ سانس لے رہا ہے اس کرونا کی وبا سے بچائے اور ہمارا مستقبل اچھا ہو. جی بہت بہت شکریہ میر صاحب، اور رانا طاہر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی معزز ناظرین، آج کا یہ ہمارا پروگرام تھا، اور امید کرتا ہوں کہ رانا طاہر صاحب کی باتیں، محمد اسلم میر صاحب کی باتیں اور مجھ موصوف کی باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی، اور ان میں جو اچھی باتیں آپ کو لگیں ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. آمین. نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ. ہمیشہ کی طرح پاکستان زندہ باد اور ڈنمارک پائندہ باد. پائندہ باد. بہت بہت شکریہ.